بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ جو ہماری مساجد ہیں ان کو ایک ایسا رول دیا جائے کہ وہ کمیونٹی سینٹرز بن جائیں، یعنی کہ جو بھی ہمارے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا ایک مرکز بن جائیں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور میں پچھلے تقریباً 9 سال سے ایک ادارے کو ہیڈ کر رہا ہوں جس کا نام یوتھ کلب ہے، اور یہ ادارہ جو ہے نوجوانوں کی اصلاح، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بالخصوص فوکس کرتا ہے۔ یہ خیال کیسے آیا ہمیں؟ یہی دیکھتے ہوئے کہ ہماری مساجد جو ہیں وہ بے شمار انداز میں قرآن و حدیث کے درس بھی چل رہے ہیں، بہت سارے اور بھی مختلف پروگرام چلتے ہیں، لیکن کچھ طبقات ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے جو کہ شاید آج بھی مساجد سے تھوڑے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان جو ہیں ہمارے ملک پاکستان کے تقریباً 60 سے زائد فیصد جو ہے آبادی کا حصہ ہیں، اور اگر ہم ان کو اکیلا چھوڑ دیں تو آپ خود سوچیں کہ پھر کل کو ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ اکثر اوقات آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز میں، ظہر میں، عصر میں جو پہلی صفیں ہوتی ہیں وہ بزرگوں سے بھری ہوتی ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کہ یعنی عمر میں کافی زیادہ ہو چکے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو میں سوال اکثر پوچھا کرتا تھا کہ آخر یہ نوجوان کہاں ہیں، اور یہ نوجوان مساجد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیا ہماری تعلیم میں کوئی غلطی ہو گئی، ہمارے ان کو تربیت دینے میں کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی؟ تو اگر ان کی وجوہات پہ جائیں تو وہ بہت زیادہ وجوہات کو جو ہے ہم لوگ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ میں خود ایک ایسے معاشرے میں پلا بڑھا جہاں پہ میرا اپنا بھی رجحان دین کی طرف نہیں تھا۔ پاکستان میں ہی یہاں کے بڑے ایلیٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد باہر چلا گیا، انگلینڈ سے بیچلرز کیا کمپیوٹر سائنس میں، پھر آسٹریلیا سے ماسٹرز کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں، اور اس کے بعد ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اور اس دوران کچھ حادثات اور واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں نے مختلف مذاہب کو پڑھنا شروع کیا، اس میں عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، ہندوازم بھی ہے، بدھزم بھی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اسلام تک پہنچ گیا۔ اور جب اسلام تک پہنچ گیا تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب میں صرف اسلام کو دور دور سے ایک میرا اس کے ساتھ رشتہ تعلق نہیں ہوگا، بلکہ میں اس کو پڑھوں گا، علماء اور مشائخ کے ساتھ بیٹھ کے یہ اس کی تعلیم حاصل کروں گا، اور جو چیز مجھ تک نہیں پہنچی تھی میں کوشش کروں گا کہ وہ دوسروں تک پہنچ جائے۔ یعنی کہ مختلف اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جا کے کچھ نہ کچھ پروگرامز ایسے رکھے جائیں گے جہاں پہ ان کو بھی بتایا جائے جو انفارمیشن میرے پاس نہیں تھی۔ یعنی میں حیران تھا جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا پہلی دفعہ کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی زبردست باتیں کی ہوئی ہیں ہماری دنیا کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو سوائے بنیادی باتوں کے اسلام کے کچھ خاص علم نہیں ہوتا دین کے معاملے میں؟ ویسے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ فلاں ایکٹر یا فلاں ایکٹریس کا شجرہ نسب آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ ان کو سارا معلوم ہوگا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ فلاں ڈرامے میں آج کل کیا چل رہا ہے، وہ ان کو سارا معلوم ہوگا۔ لیکن آپ ان سے اگر سیرت نبوی کے بارے میں کوئی سوال پوچھیں، یا سیرت صحابہ کے بارے میں کوئی سوال پوچھیں، یا اور کوئی اس قسم کے دین کے ایسے ایشوز پہ بات کریں جو کہ بہت اہم اور بہت ضروری ہیں، تو اکثر کا جو جواب آپ کو ملے گا وہ بڑا حیران کن ہوگا کہ شاید ان کو کسی نے یہ بات پڑھائی نہیں۔ اس کا اندازہ آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو کورس کریکولم ہوتا ہے اسکولوں کے اندر، وہاں پہ میتھس کی کتاب ہوتی ہے، وہاں پہ سائنس کی کتاب ہوتی ہے، وہاں پہ انگریزی اور اردو کی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن جو اسلامک اسٹڈیز کی یا اسلامیات کی جو کتاب ہوتی ہے وہ بیچاری پتلی سی مسکین سی کتاب ہوتی ہے، اور وہ بھی 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ اگر اس میں آپ فیل بھی ہو جائیں تو آپ اگلی جماعت میں چلے جائیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ میتھس میں فیل ہو جائیں، خدا نہ خواستہ آپ انگریزی میں فیل ہو جائیں، تو آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ ایک بڑا ہمارے اس وقت المیہ ہے کہ ہم نے دین کی وہ اہمیت رکھی ہی نہیں کبھی۔ اوپر سے پھر اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز سے یا جو مغربی دنیا سے جو ایک یلغار آ رہی ہے میس میڈیا کے تھرو ہمارے پاس یہاں پہ، اس کے ذریعے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکل گئی۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ جی آج کا نوجوان کیوں دین سے دور ہے، یعنی بالعموم بات کی جا رہی ہے، بالعموم کیوں دور ہے، تو اس کے بہت سارے ایسی وجوہات ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں خود جب اس سفر پہ نکلا، دین پڑھنا شروع کیا، تو الحمدللہ آج میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہوں، اور الحمدللہ وہاں پہ 2 کورسز میں پڑھایا کرتا ہوں۔ ایک ہے پروفیشنل ایتھکس کا کورس ہے، یعنی کہ اخلاقیات کہہ لیں کہ جو آپ کے
آفس اسپیس کے اندر، جو آپ کے آرگنائزیشنس کے اندر اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، ایتھکس کیا ہونے چاہیے، مورل ویلیوز کیا ہونے چاہیے. اور دوسرا کورس جو میں پڑھاتا ہوں وہ ہے اسلامک ورلڈ ویو اینڈ سویلائزیشنز، یعنی کہ اسلامی جو فکر ہے وہ کیا ہے، اور اس کا اگر مقابلہ کیا جائے مغربی فکر کے ساتھ. اس میں لبرلزم بھی ہے، اس میں سیکولرزم بھی ہے، اس میں ایتھیزم بھی ہے، اس میں کمیونزم بھی ہے، اس میں مٹیریلزم بھی ہے. ٹھیک ہے، ہر قسم کا جو ازم قسم، یا سمجھیں کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی اور فلسفی جو ہے وہ اگر پیش کی جا رہی ہے تو اس کو ہم کیسے، یعنی اسلام کے ساتھ کس طرح اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ مضامین ہیں جو میں آج پڑھاتا ہوں. اور الحمدللہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ادارہ ہے یوتھ کلب کے نام سے، جس کا کام ہی بیسکلی نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح ہے. اس کو پچھلے 9 سال سے الحمدللہ ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا کام جو ہے وہ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور ماشاءاللہ اب تو پورے پاکستان میں کافی حد تک پھیل چکا ہے. اب میں آپ کو جو آج کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مساجد کو کس طرح سے کمیونٹی سینٹر بنایا جائے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ مساجد کا اصل میں رول کیا ہے. مسجد کا کام کیا صرف 5 وقت کی نماز ہے، یا کیا اس سے زیادہ بھی اس کا رول ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جنگی یعنی جب کوئی بھی لشکر روانہ ہوتے تھے تو ان کی جو ہے تشکیل بھی مسجد میں ہو رہی ہے. لوگ جو ہے اپنے کورٹ کیسز جو ہیں وہ بھی مسجد میں لے کے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بھی مسجد کے اندر ہو رہی ہے. کس طرح سے کہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو معلوم ہوگا حدیث جہاں پہ وہ ایک جنگی رقص پیش کر رہے ہیں، اور سیدہ عائشہ جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ وہاں پہ اس کو ملاحظہ فرما رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح سے بے شمار چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے، صحابہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کسی نے کیا خواب دیکھا، صحابہ اپنے خوابوں کا ذکر کرتے، کبھی کبھار دور جاہلیت کے واقعات سناتے، اور صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہنسا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. تو جو مسجد کا اصل رول تھا وہ صرف 5 وقت کی نماز تک محدود نہیں تھا. وہاں پہ مردوں کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی تھی، خواتین کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش بھی، اس کا بھی اظہار کیا کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ خواتین کے لیے بھی ایک خاص دروازہ بنایا جائے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، بڑوں کی بھی ہو رہی ہے، مرد اور عورت کی بھی ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو یعنی کندھوں پر بٹھا کے بھی امامت کروائی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر آج ایسا کیوں ہے کہ ہماری مسجد سے بچوں کو بھگایا جاتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کا اصل کردار کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا کہ ہمارا اصل میں مقصد کیا ہے. یعنی عام عوام جو ہے میرے مشاہدہ کے مطابق ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. کسی سے آپ جا کے انٹرویو لے کے دیکھ لیں، آپ بازار میں جائیں، آپ اپنے ساتھ مائکروفون پکڑیں، لوگوں سے انٹرویو کریں کہ بھئی ہمارا مقصد کیا ہے، تو ہر بندہ آپ کو ایک اپنی سٹوری سنائے گا. کوئی کہے گا جی میں یہاں پہ بڑا آدمی بننے کے لیے آیا ہوا ہوں، کوئی کہے گا جی یہاں پہ ہم لوگوں نے رزق کمانا ہے، کوئی کہے گا جی ہمارا کام یہ اچھی ترقی کرنا ہے، ہمارا کام یہ کرنا ہے. یعنی ہر بندہ اپنا اپنا فلسفہ جو ہے وہ آپ کو سنا دے گا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. تو اب ہم مسجد کے امام ہوتے ہوئے، مسجد کے لیڈر ہوتے ہوئے یا کمیونٹی کے لیڈر ہوتے ہوئے ہم کس طرح سے لوگوں کو ان کا مقصد حیات سمجھا سکتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کا موضوع کیا ہوتا ہے. یہ بھی میرے ایک استاد تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کرو پاکستان میں ریسرچ کرو، آپ یہ دیکھو کہ مختلف مساجد میں جمعہ جو ہے وہ کس موضوع پہ پڑھایا جا رہا ہے. کیا وہ موضوع جو پڑھایا جا رہا ہے وہ عوام کے مسائل کے ساتھ لنکڈ ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے، یا کیا ایسا ہے کہ عوام کے مسئلے کچھ اور ہیں اور خطبہ جو ہے وہ کسی اور موضوع پہ دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس پہ ذرا غور کرنا. اور میں نے تو کوشش کی کہ اس کے بعد میں جس مسجد میں بھی جا کے جمعہ پڑھوں میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ اصل میں جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام جو وہاں سے جمعہ پڑھ کے نکل رہی ہوتی ہے ان سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی آج کا موضوع کیا تھا، جمعے میں آپ نے آج کیا پڑھا ہے، تو کہیں گے کہ بھئی کچھ باتیں یوں تھیں، کچھ باتیں وہ تھیں. کوئی ٹاپک نہیں تھا، کوئی موضوع نہیں تھا خاص، بس ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں تھیں. یعنی کچھ فضائل تھے، کچھ واقعات تھے، کچھ اس طرح کی باتیں تھیں، لیکن کوئی ایک موضوع جو ہے نا اگر آپ کہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا. بہت کم مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک ترتیب کے ساتھ کچھ عنوانات، کچھ موضوع جو ہیں وہ لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں. میرا کچھ ایسی مساجد میں جانے کا بھی اتفاق ہوا جہاں پہ باقاعدہ طور پر جس طرح آپ کہہ لیں کہ تزکیہ نفس پہ بات ہو رہی ہے، اور ہر ہفتے ہر جمعے ایک خاص دل کے مرض پہ بات ہوتی ہے. کبھی بات ہو رہی ہے غیبت کے اوپر، کبھی بات ہو رہی ہے کہ جی جو ہے نا حب الدنیا کے اوپر بات ہو رہی ہے، کبھی کرائز الموت پہ بات ہو رہی ہے،
کبھی بات ہو رہی ہے نفاق کے اوپر، کبھی بات ہو رہی ہے کسی اور ایشو کے اوپر، یعنی آہستہ، اور ہر جمعے وہی، زیادہ تر نمازی تو وہی ہوتے ہیں جو کہ ہر جمعے وہی آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک باقاعدہ ڈوز مل رہی ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک باقاعدہ طور پر ایک منظم تنظیم چلائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بار بار یہ ٹاپکس پڑھائے جائیں تاکہ لوگوں کا اخلاق اور کردار بہتر ہو۔ اسی طرح سے یہ بھی ترتیب بنائی جا سکتی ہے کہ ان کو عبادات کے اوپر کہ جو ہے نا مسائل سمجھائے جائیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک ترتیب کے ساتھ چیز کو لے کے چلتے ہیں تو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ خود سے، جس کو ہم کہتے ہیں رینڈملی ٹاپک سلیکٹ کرنا، یا جو دل میں آیا بس آج یہ پڑھا دیا کل وہ پڑھا دیا، تو اگر تھوڑا سا منظم طریقے سے لے کے چلیں تو شاید اس میں فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو بتانے والی بات ہے ہماری قوم اور ملک کو، وہ ہے کہ اصل میں ان کا مقصد کیا ہے، وہ زندگی میں یعنی دنیا میں وہ آئے کیوں۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے اسلام جو ہے وہ ایک 24 گھنٹے کا دین ہے، اسلام ایسا دین نہیں ہے جو کہ جمعے کے جمعے ہوتا ہے یا عید کے عید ہوتا ہے۔ اسلام ایک 24 گھنٹے کے اندر فالو کیا جانے والا دین ہے، یعنی صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ دین اسلام میں ہی ہوتے ہیں۔ کسی موقع پہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس وقت میں مسلمان نہیں ہوں تو مجھ سے کوئی بھی کفریہ کام کرا لو، کوئی بھی شرکیہ کام کرا لو، کوئی بھی اوٹ پٹانگ چیز کروا لو، کسی موقع پہ ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، صرف نماز روزہ نہیں۔ نماز روزہ یقیناً عبادت کے اندر ہی آتا ہے، لیکن عبادت کا مطلب ہے اللہ کا بندہ بننا، یعنی ہر معاملے میں یہ دیکھنا کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں کیا میرا رب اس سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کوئی کمپنی کھولی اور کمپنی میں کچھ ہم نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں، تو اگر وہ ہمارے جو امپلائیز ہیں جن کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے، وہ اگر کوئی ایسا کام کریں جو ہمیں ناگوار لگتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ باس فوراً سے پہلے اس کی چھٹی کرا دے کہ بھئی تم نے یہ کام کیا مجھے پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ جو امپلائی ہے یہ تو تنخواہ کے اوپر آیا ہوا ہے، کسی ٹائم پہ بھی اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، وہ کوئی سیلری لے کے نہیں آیا ہوا، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اس کو بات ماننی چاہیے۔ تو پھر کیسے ہے کہ مسجد سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا یہ کہے کہ جی میرا موڈ نہیں ہو رہا اس وقت، حکم اللہ دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، قرآن مجید میں بار بار یہ بات آئی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، اور مسجد سے آواز بھی آ رہی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اور بندہ وہاں بیٹھا ہوا یہ کہے کہ جی میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس سے آپ کو معاشرے کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ امتحان ہے، یہ ایک امتحان ہے، جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں بھرو گے۔ تو یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر ایک فعل جو ہم کرتے ہیں، ہر ایک عمل جو ہم کرتے ہیں، اس کا یا تو آپ کو جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ کوئی بھی معاملہ آپ دیکھ لیں، چاہے آپ کا اللہ سے رشتہ ہو، چاہے آپ کا گھر والوں سے رشتہ ہو، چاہے آپ کے لوگوں سے تعلقات ہوں یا رب سے تعلقات ہوں، ہر اعتبار سے آپ جو بھی فعل کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کا حساب ہوگا۔ لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، میں نے آپ سے کہا کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، تو مسجد کا کام یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو ان کا مقصد حیات سمجھانا، کہ اصل میں جو ہمارا مین مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب انسان کو اپنا مقصد ہی نہیں پتا، پھر تو کہیں پہ بھی وہ اپنا منہ کر لے گا، کہیں پہ بھی رخ کر لے گا اور اس راہ پہ چل پڑے گا، کیونکہ اس کو صحیح راستے کا تعین ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں نے اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ پھر ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا ہم سب کے لیے۔ دوسری طرف یہ کہ اب ہمارے پاس ایک تو رہا ہمارے مسلمانوں کا دین سے ناواقفی، اوپر سے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ویسٹ کی طرف سے، مغربی دنیا کی طرف سے جو ایک یلغار آئی ہوئی ہے مختلف نظریات کی، مختلف افکار جو وہاں سے آ رہے ہیں، جیسا کہ لبرلزم، سیکولرزم وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو سیکولر تھاٹ ہے ہمارے معاشرے میں بھی اب کافی زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھئی دین جو ہے نا آپ کا، وہ آپ کے گھر تک محدود ہے۔ دین آپ کے نہ تو بزنس میں آنا چاہیے، نہ وہ آپ کے اسکول میں آنا چاہیے، نہ آپ کے کالج میں آنا چاہیے، نہ آپ کی پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ دین کو آپ ایک کمرے تک اپنے محدود رکھیں۔ آپ نے اللہ اللہ کرنا ہے، آپ اپنے گھر میں کریں، ضرور کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن برائے مہربانی اس دین کو باہر لے کے نہیں آنا۔ یعنی کہ سیکولرزم کی اگر آپ تعریف
پوچھیں کہ سیکولرزم اصل میں کیا ہے، تو امریکہ کی ڈکشنری ہے مریم ویبسٹر، اس میں اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ سیکولرزم ایک ایسا نظریہ ہے جہاں پہ اپنے روز مرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے دین سے مدد نہیں لی جائے گی. یعنی کہ آپ نے دنیا کو تو چلانا ہے، ظاہری بات ہے، آپ لوگوں نے حکومت بھی کرنی ہے، آپ لوگوں نے مختلف چیزوں کو یس کرنا ہے، بہت سی چیزوں کو آپ نے نو کرنا ہے، لیکن اس سارے پروسیس کے اندر ہم دین سے برائے مہربانی مدد نہیں لیں گے. یعنی آپ ہمیں جو دینی لوگ ہیں، جو مولوی ہیں، وہ نہ بتائیں برائے مہربانی کہ یہ چیز صحیح اور یہ غلط ہے. صحیح اور غلط کا فیصلہ ہم خود کریں گے. کسی نے اللہ کو یاد کرنا ہے وہ گھر میں کرے، بسم اللہ، گھر میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اللہ کے رسول کو یاد کریں صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم اپنے معاملات کو چلانے کے لیے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ مرد اور عورت کے بیچ میں تعلقات ہوں، کچھ بھی ہو، آپ سے مشورہ نہیں لیں گے. ہم خود فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے. دین ہمیں نہیں بتائے گا کہ صحیح اور غلط کا فرق کیا ہے. تو اصل میں یہ ایسا، یعنی سمجھ لیں کہ ایک فکر ہے، ایک ایسا نظریہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ نے بڑے آرام سے ایک سائٹ پہ کر دیا کہ پورا دین ایک سائٹ پہ، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. یعنی یہ آپ اگر اس کو آسان زبان میں سمجھنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سیکولرزم میں آپ اللہ کو تو مان سکتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان سکتے. یعنی کہ اللہ کو ماننے سے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو مانے، گھر بیٹھ کے مانے، ضرور مانے، لیکن اللہ کی نہ، وہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ہمیں نہ بتائیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے، ہم خود بتائیں گے حرام اور حلال کیا ہوتا ہے. آج کل کے وقت کو دیکھتے ہوئے، آج کل کے دور کو دیکھتے ہوئے ہم خود فیصلہ کر لیں گے. ہمارے اندر اتنا عقل اور شعور ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں یہی ہو رہا ہے. آج وہ لوگ مختلف قوانین بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے ہم جنس پرستی جو ہے، اس کی جو شادی ہے یعنی دو مردوں کے بیچ میں، اس کو پورے امریکہ میں لیگلائز کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ کسی چرچ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا ان کو، کسی پادری نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، وہ تو اس کے خلاف ہی تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی ہمیں آپ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہم جنس پرستی میں کوئی مسئلہ ہے. اگر دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، شادی کریں، ہمارے سے کیا لینے دینا. اسی طرح سے وہاں پہ اور بھی بہت سارے قوانین ہیں جو کہ وہ کسی عالم دین سے، کسی بھی ریلیجس اتھارٹی سے مشورہ لیے بغیر وہ پاس کر دیتے ہیں. اور اب اللہ معاف کرے، یہ سوچ، یہ نظریہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی کچھ حد تک آ رہا ہے، جہاں پہ دینی جو حلقے ہیں ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا. مثال کے طور پہ کوئی بھی قانون سازی اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ دینی رہنمائی جو ہے وہ اکثر اوقات بہت سارے ایسے گروپس ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ دین والا ہے ہی نہیں. یعنی دین کو علیحدہ رکھیں اور دنیا کو علیحدہ رکھیں. یعنی چرچ اور اسٹیٹ کی جو جنگ ہے نا، جو کہ آپ کو ویسٹرن لٹریچر میں خوب ملے گی، کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے اعتبار سے چلے اور جو چرچ ہے یعنی جو دینی جو حلقے ہیں وہ اپنا کام کریں، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں. اور اصلی جو چیز خطرناک ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ نظریہ لے کے آتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا دین کیا ہے. یہ جو سوچا نا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھائی تم نے اللہ کو ماننا ہے، تم نے بھگوان کے بارے میں کرنا ہے، تم نے ہنومان کو ماننا ہے، تم نے کسی کی عبادت کرنی ہے، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا سمجھنا ہے، آپ سمجھ لو، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. یہ اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ اسٹیٹ کون چلا رہا ہے، فرق یہ پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ قوانین کیسے بن رہے ہیں. تو یہ جو سوچ اور فکر ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا ایمان کیا ہے، تم اللہ کو مانتے ہو، تم کسی چاند پہ رہنے والی بڑھیا کو مانتے ہو، تم کسی بھی چیز کو مانتے ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید میں یعنی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ جس پہ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر قوم پر ایک رسول بھیجا جو کیا کہتا تھا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یعنی کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس پر کوئی نبی نہ آیا ہو جس نے یہ نہ کہا ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور جتنے بھی غیر اللہ ہیں ان کو چھوڑ دو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر پورا نہیں اتر رہا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ کیا ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک وہ بندہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ انسان جو ایمان پر ہے اور جو کفر میں، یہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ جو سیکولر ورلڈ ویو ہے یا لبرل ورلڈ ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ برابر ہو سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اللہ کو مانیں، آپ کسی اور بت کو پوجیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا اس سے، آپ سارے برابر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے قرآن مجید میں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو قرآن مجید جو ہے وہ توحید کے معاملے میں بہت کلیئر کٹ ہے، یعنی کہ توحید کے بارے میں ایک کوئی معذرت کا رویہ نہیں ہے قرآن مجید میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی مثال آپ دیکھیں، کس قسم کے ان کے اوپر ظلم نہیں کیے گئے، لیکن وہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی آفریں نہیں کی گئیں کہ آپ یہ دعوت دین چھوڑ دیں، لیکن آپ نے وہ آفر قبول نہیں کی. جس مرضی قسم کی آفر کی گئی آپ نے قبول نہیں کی، کیونکہ ایک اللہ کی جو توحید ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. تو آج یہ جو سیکولر ورلڈ ویو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہمیں اللہ سے بھی دور کر دے. ہم یہ بھی کہہ دیں کہ اسے فرق نہیں پڑتا کہ انسان مومن ہے یا کافر ہے، بس انسان ہونا چاہیے. تو آج کل یہ بھی ایک کلچر پھیل رہا ہے جہاں پہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ فکر اور سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں یا آپ کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے یا آپ لادین ہیں، آپ ملحد ہیں، تب بھی اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو ٹھیک ہے. اب یہ کون بتائے گا اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ یعنی ہم رب کائنات سے پوچھیں کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے، یا ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ تو ہمارے نزدیک جو سیکولر ویو ہے یا لبرل ویو ہے، اس کے نزدیک تو اچھا انسان یعنی کوئی بھی بندہ جو کسی قسم کا بھی کوئی کام کر رہا ہو، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی فلانتھرپی ہو رہی ہے، یا کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی کوئی جو ہے نا خدمت کی جا رہی ہے، چاہے یہ اس کا ماں سے کوئی تعلق رشتہ نہ ہو، چاہے یہ باپ کو گالیاں نکالتا ہو، تو ہم کہتے ہیں نہیں ویسے انسان بہت اچھا ہے، یہ اللہ کی توحید کو نہ مانتا ہو، کفر کرنے والا ہو، زنا کرنے والا ہو، ہم جنس پرست ہو، کہتے نہیں انسان اچھا ہے. تو ہم اپنے عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اچھا کون اور برا کون. حالانکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ رہنمائی جو ہمارے پاس آ رہی ہے قرآن مجید کے ذریعے، اس کی طرف رجوع کرنا اور وہاں سے پتہ لگانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ لگانا کہ اچھا انسان کون ہے اور برا کون ہے. اس میں سبحان اللہ ہمارے پاس دو بڑی خوبصورت احادیث ہیں جو یہ بات دکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اصل میں کیا، اللہ تعالیٰ اصل میں کون ہے. ایک حدیث ہے بلی والی اور ایک حدیث ہے کتے والی. بلی والی حدیث میں اس خاتون کا ذکر ہوتا ہے جو کہ ویسے تو بڑی نمازی پرہیزگار ہے، لیکن اس کے پاس ایک بلی ہے، اور وہ بلی کو جو ہے نہ تو وہ آزاد کرتی ہے کہ وہ اپنا شکار خود کر لے، نہ ہی اس کو خود کوئی کھانا ڈالتی ہے. تو بہرحال کیا ہوا کہ بلی جو ہے وہ مر گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پوری زمین و آسمان اور پورے کائنات کے خالق و مالک ہیں، وہ اس عورت کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اللہ ہے نا، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کا کون پوچھ سکتا ہے. پھر ایک اور عورت کا واقعہ ہے جو بڑی فحش قسم کی خاتون تھی. وہ ایک جگہ صحرا سے گزر رہی ہے. اب صحرا سے گزر رہی ہے، اب آپ کو پتہ ہے صحرا کے اندر نہ پانی ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، دور کہیں اس کو کنواں نظر آتا ہے. اب اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، وہ کنواں دیکھتی ہے اور کنویں کے ارد گرد ایک کتا ہے جو پھر رہا ہے، اور وہ کتا جو ہے اس حالت میں ہے کہ بالکل مرنے والا ہوا ہے. تو اس عورت کو اس اللہ کی مخلوق پہ ترس آ جاتا ہے، تو وہ کنویں کے اندر اتر جاتی ہے. اور اب سوچیں کہ کنواں جو ہے وہ کوئی خوشگوار جگہ نہیں ہوتی، کنواں اتنا گہرا کنواں ہے، اور صحرا میں بنا ہوا کنواں، سوچیں وہ کہاں سے پانی نکلتا ہوگا. تو وہ پورا نیچے تک چلے جاتی ہے اس کے، اور اپنی جوتی کے اندر پانی ڈالتی ہے، اور دانتوں میں جوتی دبائے اوپر چڑھتی ہوئی آتی ہے، اور سب سے پہلے اس کتے کو پانی پلا دیتی ہے کہ اس کی جان بچ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، کیونکہ اللہ ہے نا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس عورت کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ آئندہ برے کام نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے. اللہ ہے نا، اللہ کر سکتا ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو روکنے والے یا ٹوکنے والے یا پوچھنے والے کہ اللہ کس کو جہنم میں ڈال رہا ہے، کس کو جنت میں ڈال رہا ہے. لیکن یہی وہ اللہ ہے جس نے کہا کہ میں توحید کے اوپر برداشت نہیں کروں گا. اگر کسی نے شرک کیا، میں یہ برداشت نہیں کروں گا. کوئی اور گناہ میں معاف کر سکتا ہوں، چاہوں تو کوئی گناہ معاف کر دوں، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں. وہی اللہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے. وہی اللہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے. وہی اللہ ہے جو کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا. زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جانا. اور یہی اللہ ہے جس کے سامنے ہم نے قیامت کے دن پیش ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. اس دن جو ذرہ برابر خیر کا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جو ذرہ برابر شر کا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا تو جنت اس کے لیے. دو چیزیں بتائیں، کوئی بہت لمبی کہانی نہیں ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا
کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہوگا، جو میں نے ذرا برابر خیر کیا ہے، ذرا برابر شر کیا ہے، وہ سامنے آئے گا میرے۔ اور یہی لوگ کہیں گے، جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کیسی عجیب کتاب ہے کہ چھوٹا بڑا سبھی کچھ اس میں درج ہوا ہے۔ تو جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے ایک دن، وہ اپنا رویہ بدلے گا اور اپنے نفس کو قابو کرنا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو قابو کرنا۔ دل تو بہت چاہ رہا تھا یہ کام کر دوں، لیکن کیا کروں، نہیں کر سکتا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دل تو بہت چاہتا ہے کہ یہ حرام بھی کر لوں، وہ حرام بھی کر لوں، یہ بھی نہ چھوڑوں، وہ بھی نہ چھوڑوں، لیکن کیا کروں، اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں اپنے نفس کو قابو کر لوں گا اس دنیا میں، تو جو مجھے اجر و ثواب اس کا قیامت والے دن ملے گا، اس کا کوئی حساب بھی نہیں لگایا جا سکتا، اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ہماری زندگی ہے کیا۔ لوگ جو ہے نا وہ آج کل دنیا داری میں اتنے زیادہ ملوث ہو چکے ہیں کہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بھول گئے ہیں کہ ہمیں یا تو جنت میں یا اللہ معاف کرے جہنم میں پھینکا جائے گا، بھول گئے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا تھا، بھول گئے ہیں کہ نبی سے صرف محبت کا دعویٰ نہیں، نبی کی اتباع ضروری ہے، نبی کی پیروی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ ان سے کہہ دیجئے کیا تم واقعی اللہ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیا تم کہتے ہو تم اللہ سے پیار کرتے ہو؟ اچھا بس پیار کا دعویٰ ہی ہے؟ نہیں، اگر تم اللہ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، پھر کیا ہوگا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نبی سے بھی صرف محبت کے دعوے نہیں ہیں۔ آپ کہیں جی ہم جی عاشق رسول ہیں، کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں جی میں ڈاکٹر ہوں، میں سائنٹسٹ ہوں، میں کہنے سے بند تو نہیں جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں، کہنے سے بند تو نہیں جاؤں گا۔ ہوں گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو وہ دکھاؤ گے کیسے؟ دکھاؤ گے اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اتباع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے بالکل ان کی پیروی کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، جس کو آپ نے کہا کہ یہ کرنے والے کام ہے وہ کام کرنا، جن سے منع فرمایا ان سے منع ہو جانا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ اصل ہمارا دین ہے۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ آج اپنے نفس کی اطاعت کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ کہتے ہیں جی دنیا زندگی دیکھیں ایک ہی دفعہ ملتی ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، کھاؤ پیو جیو عیش کرو، اس کے بعد تو ویسے ہی مر جانا ہے تو کیا ہوگا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی ایک دفعہ نہیں ملتی، زندگی دو دفعہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کیسے اللہ میں کفر کر سکتے ہو جب تم مرے ہوئے تھے اور ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم مرے ہوئے تھے، اللہ نے زندہ کر دیا، ہم لوگ دنیا میں آ گئے، پھر فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد تمہیں موت آئے گی اور پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو میرے بھائیو زندگی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ملتی ہے۔ ایک یہ زندگی ہے جو بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی عارضی سی ہے، پتہ نہیں 50 سال رہتے ہیں، 60 سال رہتے ہیں، 70 80 90 100 سال رہتے ہیں، 100 سے اوپر تو نہیں جائیں گے نا، مشکل ہی ہے کہ بندہ 100 سے اوپر چلا جائے۔ اس کے بعد ختم زندگی، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا جو منظور خدا ہوگا، اس کے بعد آپ نے جانا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو یہاں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، چاہے اچھا کام کیا اس کا بھی حساب ہے، جو برا کام کیا اس کا بھی حساب ہے۔ تو اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کرے گا اس کا جزا و سزا کا معاملہ اگلے جہاں میں ہوگا، اور وہ جو زندگی ہے اصل زندگی وہ ہے، کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اگر انسان نیک تھا تو جنت میں جائے گا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ اور اللہ معاف کرے اگر وہ برے کام کرنے والا تھا تو جہنم میں ہوگا، اور اللہ معاف کرے وہاں پہ بھی ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنا سزا کاٹ کے واپس جنت میں آ جائیں گے، جو لوگ توحید پر تھے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کو ہی پتہ کتنا عرصہ وہاں گزار کے آئیں گے، سال 2 سال 50 سال لاکھ سال، ہمیں تو نہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اصل میں جو فکر اور سوچ لوگوں کی سب سے پہلے بنیادی طور پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ان کو سمجھانا کہ اصل میں ہمارا مقصد حیات کیا ہے، بار بار اس کا درس دینا۔ اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اور یقیناً چاہتے ہیں، اور مسجد کا اصل فنکشن اور رول بھی یہی ہے معاشرے کی اصلاح کرنا، جو معاشرے یعنی جو ایک اچھا امام ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں ایک اچھا امام جو ہے اس کی نظر لوگوں پر ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار آج کل ان کے مسئلے کیا چل رہے ہیں، لوگ کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں،
ان کو کیا مصیبتیں ان کے اوپر آئی ہوئی ہیں اور ان مصیبتوں کے آنے کی اصل جڑ کیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے مشاہدے میں پچھلے 9-10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اصل ایک جو چیز لوگوں کو ایک طرح سے بہت جس میں بالکل ناواقف ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. کچھ تو ہماری دین سے دوری کی وجہ ہے اس میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے دین کبھی صحیح طرح پڑھا ہی نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ صرف عربی میں پڑھتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو کہ ترجمے سے پڑھتے ہیں. جو ترجمے سے بھی پڑھتے ہیں ان میں سے کتنے ہوں گے جو عمل میں لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تعداد کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر جو ترجمے سے پڑھتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو آگے پھیلاتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. پہلے تو یہ کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید ایک زمانے میں کہا کرتے تھے نا کہ جی وہ قرآن مجید شیلف پہ پڑا ہوا ہے. آج کسی نوجوان کے کمرے کے شیلف پہ بھی قرآن مجید مل جائے تو بڑی بات ہے. یعنی پہلے ہمارا افسوس اس بات پر ہوتا تھا کہ لوگوں نے گھروں میں اپنے شیلفوں پہ قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، پڑھتا کوئی نہیں ہے. اس پہ جی وہ گرد ہی جو ہے نا اکٹھی ہوتی رہتی ہے، غلاف چڑھائے ہوئے ہیں، بند ہو کے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے. فیس بک تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اللہ کی بک نہیں پڑھتے. آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کے کمرے سے قرآن مجید شیلف سے بھی برآمد ہو جائے تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. تو یہ ہمارا اس وقت لمحہ فکری ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسجد اپنا رول کو سمجھے، اپنے رول کو سمجھے، معاشرے کی اصلاح کو سمجھے کہ ہم نے لوگوں کے حالات کو بہتر کرنا ہے، ہم نے ایک مثبت کردار ادا کرنا ہے معاشرے کی تربیت میں، معاشرے کی اصلاح میں. اسی لیے تو جو امام ہے نا وہ پورے معاشرے کا لیڈر ہوتا ہے. وہ پورے معاشرے کو ایک سمت دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس راستے پہ آپ کو چلنا ہوگا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کو ان کے مقصد کے ساتھ متعارف کرانا اور یہ بتانا کہ ہمیں اس دنیا کے بعد ایک اور جہاں پر جانا ہے جہاں پہ اصل ہماری زندگی کا آغاز ہوگا. اور وہ زندگی آپ کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو زندگی کو بڑا خوبصورت بنا لیں یہاں پہ نیک اعمال کر کے، اور اگر کسی انسان کے اوپر بدبختی آئی ہوئی ہے تو وہ اپنے یہیں کے اعمال سارے برباد کرے اور وہاں پہ بھی کچھ نہیں ملے گا. تو یہ جب فکر پیدا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں باقی پھر لوگ اللہ تعالیٰ سے رشتہ بھی بہتر کریں گے اور لوگ پھر اپنے معاملات میں بھی بہتر ہوں گے. جب ایک بیٹے کو پتہ ہوگا کہ میں ماں کی فرما برداری کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ماں میرے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، میں ماں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، ماں باپ کے آگے اف نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہوا ہے قرآن مجید میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر ایسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گے جو کہ ماں باپ کی عزت کرنے والے ہوں گے. جب ایک تاجر ہے اس کو پتہ چلے گا کہ میں کوئی بھی ہیرا پھیری کام میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین بھی نازل کی ہوئی ہے نا، تھوڑا سا بھی میں اگر اس میں فراڈ کروں گا اللہ مجھے پکڑ لے گا. اللہ کے فرشتے میرے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ کرامن کاتبین ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو کچھ میں کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر میں فراڈ یہاں پہ کر لوں گا 2-4 روپے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر دوں میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے. اسی طرح سے کوئی استاد ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے کس طرح سے اپنے ان بچوں کو پڑھانا ہے، میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک ساس ہے، ایک بہو ہے، ایک شوہر ہے. یعنی کوئی بھی جتنے بھی معاشرے کے رولز ہیں وہ سارے کے سارے جب اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں گے، کیوں جب وہ دین کا علم سیکھیں گے، دین کا علم حاصل کریں گے. لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مسجد کو ایسی جگہ بنایا جائے جہاں پہ لوگ خود سے اٹھ کے آنا پسند کریں، جہاں پہ لوگ خود سے دین سیکھنا چاہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں میرا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ بنیادی باتیں آپ سے ذکر کروں کہ اصل میں جو مسجد کا کردار ہے یا رول ہے وہ کیا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لوگ اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے. تب تک کی اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.